السلام علیکم دوستو، ہماری زمین کا زیادہ تر حصہ سمندروں پر مشتمل ہے۔ سمندروں کی تہہ میں آج بھی کئی ایسے راز دفن ہیں جو ہم ابھی تک نہیں جان پائے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سمندروں کے بارے میں 7 حیرت انگیز باتیں بتائیں گے۔ موسٹ آف دا ارتھ از اوشنز۔ ہماری زمین کا زیادہ تر حصہ پانی سے بنا ہے۔ دنیا کے کل حصے میں سے 71% حصہ پانی سے بھرا ہے، جبکہ باقی کے صرف 29% پر ہی زمین موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سمندر میں کروڑوں قسم کے جاندار بستے ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ابھی تک سمندر کو کتنا ایکسپلور کیا ہے؟ آج 21ویں صدی میں اتنی ترقی کرنے کے باوجود ہم سمندروں کا صرف 5% ہی دریافت کر سکے ہیں، تو باقی کے 90% سے زیادہ حصے میں آج بھی حیرت انگیز راز دفن ہیں جنہیں کھوجنا ابھی باقی ہے۔ پیسیفک اوشن از لارجر دین ٹوٹل لینڈ۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑا اوشن کون سا ہے؟ بحر اوقیانوس یعنی پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے۔ اس بات کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ دنیا کے 7 براعظم یا کانٹیننٹس اس میں بآسانی سما سکتے ہیں۔ بحر اوقیانوس 16 کروڑ 50 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جبکہ دنیا میں کل زمینی رقبہ 14 کروڑ 84 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اور گہرا سمندر ہے جو زمین کی سطح کا 30% حصہ ڈھکے ہوئے ہے۔ سمندر میں سب سے گہری جگہ میریانا ٹرنچ بھی پیسیفک اوشن میں ہی موجود ہے۔ ڈیڈلیسٹ سونامی۔ آپ نے کئی بار دنیا میں آئی سونامیز کی ویڈیوز اور خبریں لازمی سنی ہوں گی۔ سونامی ان اونچی لہروں کو کہتے ہیں جو زلزلے کی وجہ سے سمندر میں پیدا ہوتی ہیں، اور اس سے اکثر ہزاروں اموات اور لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ دنیا کی سب سے خطرناک سونامی کے بارے میں جانتے ہیں؟ یہ سونامی 26 دسمبر 2004 کو انڈین اوشن میں انڈونیشیا کے قریب ایک سمندری زلزلے کی وجہ سے آئی تھی۔ اس زلزلے کی شدت 9.1 تھی جو صبح 7:59 پر آیا تھا۔ اس سونامی سے کچھ ہی گھنٹوں میں 2,30,000 لوگ مارے گئے۔ 100 فٹ کی یہ لہریں سب سے پہلے انڈونیشیا کے جزیرے سماترا میں 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی موت کی وجہ بنی۔ اس کے بعد یہ لہریں تھائی لینڈ، پھر انڈیا، اور کرتے کرتے کچھ ہی گھنٹوں میں کئی ممالک میں سونامی نے ہزاروں لوگوں کی جانیں لیں، سینکڑوں لوگوں کو بے گھر کیا اور کروڑوں ڈالر کا نقصان کیا۔ اس سونامی کو باکسنگ ڈے سونامی بھی کہا جاتا ہے اور اس نے 10 سے زائد ملکوں میں تباہی مچائی تھی، اور یہ آج تک کی سب سے خطرناک سونامی ہے۔ مور دین 50% آکسیجن۔ آپ نے اکثر لوگوں کو کہتے سنا ہوگا کہ دنیا کی آکسیجن سپلائی تو درختوں سے آتی ہے، اور اگر ہم درختوں کو کاٹ دیں تو ہمیں آکسیجن نہیں ملے گی اور ہم سب مارے جائیں گے۔ کیا آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ساری آکسیجن درختوں ہی سے ملتی ہے؟ دراصل ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں دنیا کی صرف 28% آکسیجن ہی درختوں سے آتی ہے، 2% آکسیجن مختلف ذریعوں سے آتی ہے، اور باقی کی 70% آکسیجن سمندروں میں سے آتی ہے۔ سمندر میں ان گنت چھوٹے چھوٹے پودے موجود ہیں جو ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی تو اتنے چھوٹے ہیں کہ انہیں آپ بغیر مائکروسکوپ کے دیکھ ہی نہیں سکتے۔ ان چھوٹے پودوں کو ہم پلینکٹنز کہتے ہیں، اور یہی پودے ہماری زمین کو تقریباً 70% آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ موسٹ آف ہسٹوریکل اینٹیک تھنگز۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قیمتی، پرانی اور قدیم چیزیں میوزیمز میں نہیں بلکہ زیادہ تر سمندروں میں موجود ہیں؟ دراصل ایسا جہازوں کے سمندروں میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ آپ نے گریو یارڈ آف اٹلانٹک کا نام تو سنا ہوگا۔ دراصل یہ جہازوں کا قبرستان ہے جو کہ اٹلانٹک اوشن میں نارتھ کیرولینا کے سمندر میں موجود ہے۔ سمندر کے اس علاقے میں 5,000 سے زیادہ جہاز ڈوب چکے ہیں۔ پرانے وقتوں میں قیمتی سامان ادھر سے ادھر لے جانے کے لیے بحری جہازوں کو استعمال کیا جاتا تھا، اور انہی جہازوں کے پانی میں ڈوب جانے کی وجہ سے آج سمندر میں اتنی قدیم چیزیں اور مشہور جہازوں کی باقیات موجود ہیں۔ اوشنز ہولڈ گولڈ ورتھ بلینز۔ سمندروں میں اربوں کا سونا موجود ہے۔ سمندر کی تہہ میں کئی ایسے جہاز ہیں جن میں سونے، چاندی اور جواہرات کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ 2015 میں سین جوز نام کا بحری جہاز کولمبیا کے سمندر سے دریافت ہوا تھا۔ سین جوز اسپینش نیوی کا ایک جہاز تھا جو 1708 میں ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز میں تقریباً $20 بلین کا سونا، چاندی اور جواہرات موجود ہیں۔ یہ تو صرف ایک جہاز ہے، لیکن اس طرح کے کئی جہاز دریافت ہو چکے ہیں، اور ہزاروں بحری جہاز آج بھی اپنے رازوں کے ساتھ سمندر کی تاریک تہہ میں دفن ہیں۔ ورلڈز لانگسٹ ماؤنٹین رینج۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ سمندر کی گہرائیوں میں بھی موجود ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ یا ماؤنٹین رینج
مڈ اوشن رج بھی سمندر ہی میں موجود ہے۔ مڈ اوشن رج 65,000 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس پہاڑی سلسلے کا 90% حصہ سمندر کے اندر ہے، جبکہ اگر زمین پر سب سے طویل پہاڑی سلسلے کی بات کی جائے تو وہ اینڈیز ماؤنٹین رینج ہے۔ اس کی لمبائی 7,000 کلومیٹر ہے اور یہ ان 7 ممالک میں پھیلا ہوا ہے۔ اینڈ آف کوسٹل سٹیز۔ اس وقت گلوبل وارمنگ پوری دنیا کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ہماری زمین کا ٹمپریچر بڑھ رہا ہے اور برف پگھلنے سے سی لیولز بھی رائز کر رہے ہیں۔ اگر گلوبل وارمنگ ایسے ہی ہوتی رہی تو 2050 تک بہت سے ساحلی علاقے پانی میں ڈوب جائیں گے، بہت زیادہ لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں تاکہ ہم دنیا کو مزید پریشانیوں سے بچا سکیں۔ تو دوستو، یہ تھے سمندروں کے بارے میں 7 حیرت انگیز حقائق۔ اگر آپ کو یہ معلومات اچھی لگیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے 5 کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ پاکستان کے بارے میں 15 ایسی باتیں جاننا چاہتے ہیں جن میں پاکستان کو دنیا مانتی ہے تو ادھر کلک کریں، اور یہاں آپ جانیں گے کہ پلاسٹک سے انسانیت کو کتنے بڑے خطرات ہیں۔ خدا حافظ۔